دونوں ممالک کی ایک خاص تربیت بھی ہے، یعنی اگر دشمنی بھی نبھائی جا رہی ہے تو احترام سے، اور اس کا نمونہ آپ دیکھیں کہ سال نو کے موقع پر دونوں اطراف سے مٹھائی ایک دوسرے کو کھلائی جا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کی سرحد کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے دشمن مانگے تو کم ظرف دشمن آپ نہ مانگے۔ میں غصے میں ہوں اس لیے اس کی دوسری طرف دیکھیں، ایک ایسے ملک کا بارڈر جس کے لیے پاکستان نے کیا نہیں کیا۔ جو طالبان ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، باڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب، یہ کتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے؟ دیکھیے کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ اس کے ترجمان نے ٹی وی پر آ کر بات کی اور انہوں نے کہا کہ پختون کی وجہ سے، اس باڑ کی وجہ سے قبائل آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں پختونوں کے، اور پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ ملا عمر کو وہاں اسٹیبلش کرنے میں ہمارا بہت بڑا رول تھا، اور اس کے بعد بھی 20 سال ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ گزشتہ دنوں انٹرنیشنل میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزارت دفاع کے ترجمان نے عنایت اللہ قرضمی نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستانی فوج کو افغانستان پر باڑ لگانے سے روکا گیا ہے، جس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں جانب بسے قبائل کے درمیان ایک تقسیم ہو جائے گی۔ پاکستان نے آپ کی مدد کی، آپ کو پاکستان نے ان تمام جو ممالک تھے انہیں انخلا کا راستہ بنایا آپ کے لیے، جو آپ خود ساری زندگی نہیں کر سکتے تھے، جس کے سلسلے میں ایک بار سراسیمی کی پھیل گئی، ہم خود گھبرا گئے ہیں جی۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ افغانستان کی سیما کو لے کر طالبان اور پاکستان کے بیچ وواد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تازہ ویڈیو میں طالبان اب ڈیورنڈ لائن پر ٹرک کے ساتھ باڑ اکھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس معاملے پر افغانی رکشا منتری کے بیان سے پاکستان حیران پریشان ہے۔ افغانی رکشا منتری کی طرف سے بیان آیا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی سیما طے کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اس لیے وہ اب کوئی بھی باڑ نہیں لگا سکتے۔ بیان کے آگے چیتاونی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگا کر جن جاتیوں کو دونوں طرف بانٹنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اب افغانی رکشا منتری کے اس چیتاونی بھرے بیان سے پاکستان بہت دکھی لگ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بھارت دشمنی بھی نبھاتا ہے تو بڑے شان سے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ آج کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد، کچھ سرچ کرنے کے بعد یہ قول بالکل اس صورتحال پر پورا اترتا ہے۔ دو بارڈرز ہیں لیکن دو مختلف کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس کے ساتھ پاکستان کی 3-4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ایل او سی وہ دنیا کا بڑا بارڈر کے اطراف اندرونی مسائل، پھر بھی ایک بڑے ڈسپلن سے ہماری لڑائی جاری ہے۔ دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن دونوں ممالک کی ایک خاص تربیت بھی ہے، یعنی اگر دشمنی بھی نبھائی جا رہی ہے تو احترام سے، اور اس کا نمونہ آپ دیکھیں کہ سال نو کے موقع پر دونوں اطراف سے مٹھائی ایک دوسرے کو کھلائی جا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کی سرحد کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن آئیں مل کر خوشیاں مناتے ہیں، نیا سال ہے، اللہ سے امن مانگتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے دشمن مانگے تو کم ظرف دشمن آپ نہ مانگے۔ میں غصے میں ہوں اس لیے اس کی دوسری طرف دیکھیں، ایک ایسے ملک کا بارڈر جس کے لیے پاکستان نے کیا نہیں کیا۔ حال ہی میں ابھی OIC کی کانفرنس بلائی گئی، دنیا بھر کے 57 ممالک کو اکٹھا کیا گیا۔ پاکستان نے اپنا سارا نظام درہم برہم کر دیا ان کے لیے، منتیں ترلے کیے ان کے لیے۔ دنیا آج ہم سے ناراض ہے، مغرب ہم سے ناراض ہے، ہماری معیشت کو اثر پڑ رہا ہے، ہم دنیا سے لڑ پڑے بھیڑ پڑے ان کے لیے، ہمارا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں رہا اس مسئلے کی وجہ سے۔ ان کی محبت، دوستی اور اب اس کا انجام، یہ افغانستان کے بارڈر پر ایک ہفتے میں 2 مرتبہ صورتحال انتہائی کشیدہ۔ یہ افغان طالبان کے ساتھ بارڈر پر جو لگی ہوئی وہ باڑ ہے جسے پاکستان نے بہت بڑی رقم خرچ کر کے بڑی محنت سے لگایا ہے، اسے یہ افغان طالبان بار بار اکھاڑ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے اطراف میں جو قبائل موجود ہیں، پاکستان انہیں روکنے کی کوشش نہ کرے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اب دیکھیں دوسری ویڈیو میں اس کے بعد جو مجھے غصہ کیوں آیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستانی فوجی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ آئیں ہمارے سینئر کمانڈر سے بات چیت کریں، لیکن یہ افغان طالبان بالکل کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں۔ پاکستان نے آپ کی مدد کی، آپ کو پاکستان نے ان تمام
جو ممالک تھے انہیں ایک انخلا کا راستہ بنایا آپ کے لیے جو آپ خود ساری زندگی نہیں کر سکتے تھے. اب جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ایک ایشو جو پاکستان کو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے باڑھ کا اور ڈیورن لائن کا. جو طالبان ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, باڑھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سیٹھی صاحب یہ کتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. دیکھیے کمپلیکیٹڈ بھی. طالبان آئے 97 میں تو انہوں نے آتے سار یہ کہہ دیا تھا کہ ڈیورن لائن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, حالانکہ ملا عمر کو وہاں اسٹیبلش کرنے میں ہمارا بہت بڑا رول تھا, اور اس کے بعد بھی 20 سال ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے, اور اسی لیے امریکہ ہمارے سے ناراض ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے ناراض ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کیا, نرچر کیا, ان کی پرورش کی, سب کچھ کیا, یہاں سے اٹیکس ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ. ہماری یہی توقع تھی کہ کم از کم یار 2 کام تو ہمارے لیے کر دو نا. ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی جو بیٹھی ہے وہاں جی ان کو نکالو یا ان کو دھمکی دو تاکہ ہمارے لیے مسئلے کریٹ کی, اور یہ اب ڈیورن لائن کو ایکسیپٹ کرو, چھوڑو پرے لڑائی جھگڑے نہ کرو. مگر گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان سیکیورٹی فورسز پاک افغان بارڈر پر لگی خاردار باڑ کو ہٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں انٹرنیشنل میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزارت دفاع کے ترجمان نے عنایت اللہ قرضمی نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستانی فوج کو افغانستان پر باڑ لگانے سے روکا گیا ہے, جس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں جانب بسے قبائل کے درمیان ایک تقسیم ہو جائے گی. پاکستان کی جانب سے افغان اعلی حکام کو بارڈر پر باڑ ہٹانے کی صورت پر اپنے کنسرن سے آگاہ کر دیا گیا ہے, اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. مگر اس وقت بقول دنیا کے یا انٹرنیشنل میڈیا کے پاکستان بیک افغان طالبان کی نگران حکومت اور پاکستان کے درمیان باڑ ہٹانے کے واقعات پر تناؤ کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. آخر وہ افغانستان اور طالبان کی نگرانی حکومت جس کے لیے پاکستان اقوام عالم میں ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے, باڑ کے حوالے سے اور بارڈر کے حوالے سے تناؤ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ لیکن اب نا کل ایک اور واقعہ ہوا, سوشل میڈیا پہ خبر ہوئی, لیکن بلال صاحب ہے ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, سینئر جرنلسٹ بھی, انہوں نے خبر کی کہ کس طرح ٹرک کو, اور پاکستان کے حامد میر صاحب نے بھی اس کو کیا, کس طرح ٹرک کو ریورس کر کے فینسنگ کرائی جا رہی ہے. الحمدللہ اور ماشاءاللہ کہہ کے پاکستان کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, یہ کہہ کے وہ فینسنگ گرائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, تصویر بھی آپ دیکھ لیں. لیکن اس کے بعد یہ صاحب ہیں جی عنایت اللہ خوازمی, جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ افغانستان کا سرکاری موقف آئے, طالبان کا سرکاری موقف آئے. وہ وزارت دفاع جس کے سربراہ خود ملا یعقوب ہیں, جن کے والد ملا عمر ہیں, اس کے ترجمان نے ٹی وی پر آ کر بات کی اور انہوں نے کہا کہ پختون کی وجہ سے, اس باڑھ کی وجہ سے قبائل آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں پختونوں کے, اور پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ باڑ لگا کر قبائل یعنی پختونوں کو تقسیم کر سکے, اور اپنی انٹینشن بتائی مستقبل قریب کے حوالے سے, اور آنے والے دنوں میں بھی وہ اس باڑ کو لگانے سے روکیں گے. یہ ہے طالبان افغانستان کا سرکاری موقف ڈیورن لائن کے حوالے سے, یہ ہے سرکاری موقف اس باڑ کے حوالے سے, جس کے سلسلے میں ایک بار سراسیمی کی پھیل گئی. ہم خود گھبرا گئے ہیں جی.